درود پاک بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل عزت تکریم، عزت مآب عظیم سادات کرام، عظیم علماء کرام، بالخصوص عزت مآب حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید احمد کمال شاہ صاحب فیاض، حضرت علامہ مولانا مفتی اہل سنت مفتی منور حسین سعیدی صاحب، فاضل جلیل عالم نبی حضرت قبلہ مفتی محمد خلیل الرحمن قادری صاحب، حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد یعقوب قادری صاحب، مجاہد ختم نبوت، مجاہد ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد طیب قادری صاحب، دیگر جمیع عظیم علماء کرام، سادات کرام اور جمیع عاشقان رسول، محبین اولیاء کرام، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کی یہ خوبصورت عظیم و شان تاجدار ختم نبوت کانفرنس اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے۔ بلا شبہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج کی اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں مفتی اعظم پاکستان، جامع المعقول والمنقول، محقق بے بدل حضرت قبلہ مفتی محمد منیب الرحمن صاحب ہزاروی دام شرفہ، آپ انشاءاللہ تعالی بیان فرمائیں گے۔ آپ تشریف لا چکے ہیں، چند باتیں آج کی اس تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات ببرکات کو اللہ کریم نے ختم نبوت کا تاج عطا کیا۔ ختم نبوت کا تاج کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور تا قیامت چمکتا رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ جس پہلو سے بھی دیکھیں گے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے مسئلہ ختم نبوت کو موڑ موڑ کر نئے نئے رنگ میں اس طرح اپنی امت کے دلوں میں بٹھایا۔ آج قادیانی ذریت یہ کہتی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے وہ ہے، خاتم النبیین کا معنی وہی ہے جو حضور نے خود فرمایا ہے، جس کی تفصیل خود حضور فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں آنا خاتم النبیین، معنی کیا ہے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، جس کا معنی خود حضور متعین کر چکے۔ اب جو وہاں سے دروازہ نیا کھولنا چاہتا ہے وہ وقت کا دجال ہے، اور ان دجالوں کے مقابلے کے لیے اللہ کریم نے عاشقان رسول کو پیدا کیا ہے۔ کہیں نئے انداز میں حضور فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اگر وہ نبی نہیں ہے تو پھر قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں۔ حضور نے فرمایا ہے علی تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جناب ہارون کو تھی، لیکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد نبی تم بھی نہیں ہو۔ تو جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب وہ نبی نہیں بن سکے تو قادیان کا ایک دانہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نبی بن گیا؟ جس پہلو سے دیکھیں گے ختم نبوت کا سورج چمکتا نظر آتا ہے۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بہت سے ہمارے قراء بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ استاد القراء بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ علم القراءت جس وقت ہم پڑھتے ہیں، اب کوئی کتاب پڑھ لے ابتدا سے منتہا تک، تو یہ جو اصول مخارج ہے علم القراءت میں وہ 5 ہیں۔ اصول مخارج 5 ہیں، حلق ہے، لسان ہے، شفتین ہے، خیشوم ہے، جوف دہن ہے۔ حلق سے مخارج کی ابتدا ہوتی ہے۔ کل حروف 29 ہیں عربی کے حروف تہجی، اور ان کے جو مخرج جہاں جہاں سے نکلتے ہیں وہ 17 ہیں، اور ان 17 مخارج کی جو ابتدا ہے وہ حلق سے ہوتی ہے۔ یہ میرے جو احباب مدرسین بیٹھے ہیں وہ ضرور اس کا لطف اٹھائیں گے۔ تو یہ جو مخارج ہیں ان کی ابتدا حلق سے ہوتی ہے، اور حلق کے آپ جانتے ہیں 3 حصے ہیں، ایک انتہائی حلق ہے، ایک وسط حلق ہے، اور ایک ابتدائی حلق ہے۔ اور یہ جو انتہائی حلق ہے جہاں سے پہلا مخرج یہ جو پہلا مخرج ہے یہ آپ جانتے ہیں حمزہ الف سے شروع ہوتا ہے، حمزہ ہا، پھر عین ہا، پھر غین خا، ابتدا الف سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے زبان کے جتنے مخرج ہیں 7، پھر اس کے بعد جوف دہن کے ہیں، پھر خیشوم ہے، اور پھر شفتین ہے، اور شفتین میں پھر 4 مخرج ہیں۔ با ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہونٹوں کے تار حصے سے ادا ہوتا ہے۔ فا ہے، اوپر والے دانت ہیں اور نیچے والے ہونٹ وہ لگتے ہیں۔ واو ہے، ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ اور جو 17واں آخری مخرج ہے، جو ہونٹ باہر سے جو خشک حصہ ہے، یہ جب جڑتے ہیں تو آخری حرف ادا ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ میم۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ الف سے شروع ہوئے تھے مخرج، اور آخری جو 17واں مخرج ہے وہ جو ادا ہوا ہے، جہاں جا کے منہ بند ہو گیا اور ہونٹوں کا خشک حصہ آپس میں جڑ گیا، کہا اب کوئی حرف بعد میں کوئی ساؤنڈ نکلنے والی نہیں، تو وہ آخری حرف میم ہے، ابتدا الف ہے، انتہا میم ہے۔ جناب آدم سے سلسلہ نبوت رب نے شروع کیا ہے، اور میم محمد پہ رب نے سلسلہ نبوت زندہ باد۔ یا رسول اللہ، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا واضح مسئلہ ہے۔ معراج کی رات ہے، جمیع انبیاء کرام موجود ہیں، اور ان انبیاء کرام میں بڑی بڑی عظیم ہستیاں ہیں جو وہاں پہ خطبہ بھی دے رہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، معراج کی رات ہے، مسجد اقصی کا سٹیج ہے، اور آج ہم نے یہ بھی دعا کرنی ہے، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ وہ جو مسجد اقصی میں ارد گرد مظلوم ہیں، صدیوں پہلے میرے سرکار نے فرما دیا تھا آخری وقت تک یہ لڑتے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، اور ان کا آخری گروہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور پھر آخر کار اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آخری فتح لاکھ لبت انا ورسلی، آخری غلبہ ہمارا، رب فرماتا ہے ہمارے رسولوں کا اور رسولوں کے ماننے والوں کا ہوگا۔ یہ بات دل پہ نقش کر لے، رب کعبہ کی قسم، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، سارا کفر اکٹھا ہو کر، عالم کفر اکٹھا ہو کر، متحد ہو کر، الکفر ملت واحدہ ہمیں نظر آ رہا ہے غزہ کی سرزمین پہ، لیکن میرے نبی کریم حضور نے جو فرمایا ہے، دشمن جتنی کوشش کر لے، آخری فتح پھر بھی اللہ مسلمانوں کو عطا کرے گا۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ اسرائیل سے بھی یہودی بھاگ رہے ہیں،
کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آج ان کا حیفا وہاں سے آگ بھڑکتی نظر آتی ہے. کتنے ہی بڑے بڑے ٹینک اور کتنے بڑے بڑے جن کو وہ کہتے تھے ناقابل تسخیر ہیں، اور وہ وقت آنے والا ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے سرکار نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب عالم اسلام کے مجاہدین ان یہود کی طرف یلغار کریں گے، اور پھر یہ یہودی بھاگیں گے، درختوں کے پیچھے چھپیں گے، پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، تو پتھر اور درخت پکار پکار کے کہیں گے یا ایھا المسلم تعال الیہ من وراء یہودی اقتلہ اقتلہ. اے پیارے مسلمان بھائی ادھر آ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو خود قتل کر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ لبیک لبیک زندہ باد. ختم نبوت کا علم ہمیشہ بلند رہے گا. میرے سرکار فرماتے ہیں پہلے جناب آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا، الحمدللہ الذی جعلنی خلیفۃ فی الارض. تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے خلیفہ بنا کے بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام نے خطبہ دیا، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے میری کشتی کی حفاظت فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا، الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما. حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا. تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے یہ قوت عطا کی ہے، میں مٹی کو پکڑتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، پرندہ اڑتا ہوا بنا دیتا ہوں. جس نے مجھے یہ قوت عطا کی ہے، میں کوڑی کو ہاتھ لگاتا ہوں، شفا یاب کر دیتا ہوں. جس نے مجھے یہ قوت عطا کی ہے، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اور غیب کی خبریں بتاتا ہوں. آج ایک یہ فتنہ بھی ہے جو کہتا ہے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے. ارے بدبخت، قرآن کا تیسرا پارہ بول بول کے کہہ رہا ہے اللہ کے نبی ان کو بھی رب طاقتیں عطا کرتا ہے، اللہ اپنے ولیوں کو بھی طاقتیں عطا کرتا ہے. پھر وہ منظر ہوگا، حضور فرماتے ہیں بڑے بڑے انبیاء کرام نے خطاب کیا، پھر آخری باری آئی مصطفیٰ کی. ختم نبوت کا تاج لیے مصطفیٰ آئے. معراج کی رات کی بات ختم نبوت پہ ہے. حضور فرماتے ہیں فقدمنی جبریل، جبریل امین نے مجھے بازو سے تھاما، عرض کیا حضور آخری نبی آپ ہیں، آخری بیان بھی آپ کا ہے. حضور بیان فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا. جو سارے جہانوں کی رحمت ہے، جب وہ اس جہان کی بھی رحمت ہے، جو بعد والے جہان کی بھی رحمت ہے، قبر و حشر کی بھی رحمت ہے. اب وہ کریم آقا آخر میں ایک جملہ اس بیان کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول پیر طریقت رہبر شریعت کشتہ عشق رسالت مآب وارث علوم اصحاب النجوم وارث سوز مولا روم حضرت قبلہ پیر محمد یعقوب قادری دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف فرما ہوئے. اللہ کریم آپ کا سایہ کرم سلامت رکھے. یہ انہی کے دم سے بہار ہے، یہ گلشن جو آباد ہے، یہ یہاں پہ جو علم کے پھول مہک رہے ہیں، اللہ کریم ان کا سایہ کرم سلامت رکھے. میں عرض کرتا ہوں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب وہ ہے جس نے وجعلنی فاتحا و خاتمہ، جس نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے، جس نے مجھے خاتم بھی بنایا ہے. یہ مسئلہ وہاں بھی حل ہو چکا تھا، اور پھر حشر کے میدان میں بھی جمیع انبیاء و مرسلین اکٹھے ہو کر جب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. کیا خوبصورت شعر کہا. آپ فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا.
میرے حضور کے لب پر آنا نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے وہ سامنے حضور ہے تو وہ لوگ جائیں گے یقولون، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، حضور اللہ کے رسول بھی آپ ہیں اور ختم نبوت کا تاج بھی رب نے آپ کے سر پہ دیا۔ تو حشر کے میدان میں جب بات بنے گی تو وہ بھی ختم نبوت پہ آ کے بات بنے گی، حضور کی ذات ببرکات پہ بات بنے گی۔ اس دور سے لے کے آج تک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف وہ لشکر روانہ کیا، 1200 صحابہ کرام نے حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اس بر صغیر کی دھرتی پہ تاجدار گولڑا حضور پیر مہر علی شاہ صاحب آپ کی ذات ببرکات نے اسی رنگ کو آگے پہنچایا۔ جب مرزا قادیانی کہتا تھا مناظرہ کرو، فرمایا میں حاضر ہوں، کہنے لگا عربی میں ہوگا، آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے، کہنے لگا 7 گھنٹے میں ہوگا، فرمایا قبول ہے، کہنے لگا بادشاہی مسجد میں ہوگا، فرمایا قبول ہے، کہنے لگا اگست کے مہینے میں ہوگا، آپ نے فرمایا مجھے یہ بھی قبول ہے، کہنے لگا تاریخ آپ رکھیں، تاریخ آپ رکھیں، آپ نے فرمایا اگست کے مہینے میں ہوگا، تاریخ میں دیتا ہوں 25 اگست تاریخ ہوگی۔ کون سی تاریخ ہوگی؟ 25 اگست۔ میں نے اس پہ بھی سوچا کہ حضور تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب آپ نے 24 اگست کیوں نہیں رکھی، 26 کیوں نہیں رکھی، 25 کیوں رکھی ہے؟ جب میں نے آپ کا شجرہ نسب اٹھا کے دیکھا، آپ کے والد گرامی دادا جان پر دادا جان شجرہ نسب 25ویں نمبر پہ جو ہستی سورج کی طرح چمک رہی تھی، یہ مہینہ انہی کے نام کا ہے، وہ پیر پیرا میر میرا حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کا نام چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا مرزا تو اپنے جھوٹے باپ کو لے کے آئے گا، میں اپنے سچے باپ حضرت غوث اعظم کو لے کے آئے گا۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ یہ ہمارے میاں وحید صاحب ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑے جذبے سے عشق رسول کریم کا پیغام ہمیں دے رہے ہیں، اور یہ پیغام پوری دنیا تک جاتا ہے کہ عاشقان رسول زندہ ہے، اور ان کے دلوں میں جو دھڑکن ہے یہ گنبد خضرا سے آج بھی فیض لے رہی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے حضور پیر مہر علی شاہ صاحب کا یہ جملہ آپ نے فرمایا جب کوئی ختم نبوت کے لیے قدم اٹھاتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا دست کرم اس کے دونوں شانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ حضور کل بھی مدد کرتے تھے، حضور آج بھی مدد کرتے ہیں، حشر کے میدان تک مدد کرتے رہیں گے، اور پھر بعد میں بھی آپ کی مدد شامل حال ہے۔ میں وہ بات اختتام پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 25 اگست رکھتے ہیں، قلم تو بھی رکھ، قلم میں بھی رکھتا ہوں۔ اب ان کو بڑی تکلیف ہے بابوں سے، یہ بابوں کو کیوں مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہم جانتے ہیں تمہاری تکلیف کیا ہے، کیونکہ بابوں نے کام بڑے کیے ہیں، اور ہمارا وہ بابا بھی آ چکا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کریم سلامت رکھے۔ حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان آپ کے نعروں کی گونج میں آپ استقبال کریں گے۔ وقت کا عظیم محقق اور مجاہد عظیم حضرت قبلہ مفتی محمد منیب الرحمان صاحب ہزاروی، غامدیت کا فتنہ اٹھا تو یہ مرد قلندر میدان میں نظر آیا، اگر لبرلزم کا فتنہ اٹھا یہ مرد حق میدان میں نظر آیا، اگر کسی طرف سے لوگوں نے دیکھا الحاد پرستی کا فتنہ اٹھا یہ مرد حق میدان میں نظر آیا، اگر پوری دنیا کے بڑے بڑے فتنہ گر جنہوں نے اس ملک میں آ کر فتنہ پھیلانے کے لیے، کورونا کے دنوں میں مسجدوں کو بند کرنے کے لیے، نئے نئے قوانین وضع کرنے کے لیے، لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں، نئے نئے احکامات غامدی نے جب کیے تو ہمارے قبلہ مفتی صاحب نے یا رسول اللہ
نگاہ بلند سخن دل نواز یا پرسو، یہی ہے رفت سفر ہی ہے کارواں کے لیے. یہ نعمت غیر مترتبہ ہے. اللہ کریم قبلہ مفتی صاحب آپ کا سایہ کرم ہمارے سروں پہ تعدیل قائم و دائم رکھے. ان سے نور کی روشنی دے کر ہم آگے چلتے ہیں. ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں علماء کہ یہ جو فتنہ نیا آ رہا ہے، قبلہ مفتی صاحب کے کالم اور آپ کے خطبات اور آپ کے سوشل میڈیا پہ بیانات امت کے لیے رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں. اللہ کریم ان کا سایہ کرم سلامت رکھے. میں اس کے ساتھ ہی قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت عباس بحر معرفت حضرت قبلہ پیر سید احمد کمال شاہ صاحب فیاض آپ کو دعوت سخن دیتا ہوں. تشریف لاتے ہیں قبلہ شاہ صاحب اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں. بازو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان. یا رسول اللہ.